اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ یہودیوں کا 15واں بڑا جرم، جانتے بوجھتے حق کا انکار۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، یعنی یہود کے پاس قرآن آیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے ان باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کی برکت سے، اس کے طفیل سے ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت میں دعا کے الفاظ اس طرح ہیں: اللہم ربنا انصرنا علیہم بسمک نبیک و بکتابک الذی تنزل علیہ الذی وعدتنا انک باعث فی آخر الزمان۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اپنے نبی کے نام کے صدقے مدد فرما جن کو آخری زمانے میں بھیجنے کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، اور اس کتاب کے صدقے بھی ہماری مدد فرما جو آپ ان پر نازل فرمائیں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، یعنی جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور سمجھ بھی گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں اور صفات ہم تورات میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، اور یہ بھی پہچان لیا کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد، حسد اور سرداری کی ہرس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دیا اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، چونکہ یہود نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر دیا، پس وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ واضح ہے کہ یہاں یہود کا واضح نام لینے کی بجائے ضمیر اس وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ نکتہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توسل جائز ہے، یعنی وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا جائز ہے۔ مثلا کوئی آدمی اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے یہ دعا کرے: اے اللہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اپنے متقین اور مقربین بندوں میں شامل فرما، تو نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دے کر یہ دعا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہودی بھی نبی آخر الزماں اور قرآن کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ التفسیر الکوثری، آیت کا میسج آپ کے نام: حسد نے ایمان سے ہی محروم کر دیا۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ حسد حرام ہے، اسی حسد کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہود نے حسد کیا اور ایمان جیسی دولت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں حسد سے ہر ممکن طریقے سے بچنا چاہیے۔ حسد سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اس لیے اللہ کے دینے سے جلنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، بلکہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے بھی اور زیادہ دے اور اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو مثبت دعا مانگیں بجائے اس کے کہ آپ منفی سوچیں کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ جی، تو دل میں کبھی حسد و بغض کو جگہ نہ دے، تو دل میں کبھی حسد و بغض کو جا نہ دے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔